अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, एक तरफ तो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि आज की रात इंतहाई अहम है। आज की रात पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई हो सकती है। और दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आई है कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर भूचाल बर्पा कर दिया है। वो खबर है राफेल तैयारों के बारे में। फ्रांस ने यह वाज़ेह तौर पर तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान के शहीनों ने हिंदुस्तान के राफेल तैयारों का कबाड़ा निकाल दिया है। याद रहे कि हिंदुस्तान ने यह तैयारे फ्रांस से खरीदे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए गए और यह कहा गया कि हमने पाकिस्तान का तोड़ निकाल लिया है। पाकिस्तान के साथ जब भी लड़ाई होगी हमारे राफेल तैयारे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हकीकत यह निकली कि पाकिस्तान ने उन राफेल तैयारों का कबाड़ा बना दिया है। तमाम तफसीलात आ चुकी हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने और हुकूमत के कुछ और लोगों ने अहम तरीन बयान दिए हैं। उन बयान को देखकर यह लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी है। एक हमला हिंदुस्तान ने किया, फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया और यहां पर मामला क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, अभी ये इतलात आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है और हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ इलाकों के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। हिंदुस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया? क्या पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है या अभी यह जवाब देना बाकी रहता है? यह तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तानी कौम इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत से क्या डिमांड कर रही है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम तरीन फैसला दिया मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का फ्लो आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं, ये आप देख सकते हैं, ये CNN वेबसाइट का आर्टिकल है जहां पर यह वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि फ्रांस के एक इंटेलिजेंस एहलकार ने CNN के साथ गुफ्तगू की है और यह कहा है, यह एडमिट की है, तस्दीक की है, पूरी दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान ने एक राफेल तैयारा हिंदुस्तान के अंदर मार गिराया है। पाकिस्तान वैसे क्लेम कर रहा है कि हमने टोटल 5 तैयारे मार गिराए हैं, जिसमें 3 राफेल तैयारे हैं। लेकिन जो तस्दीक की है, आलमी दुनिया ने जो तस्दीक की है, वो अभी एक की तस्दीक हुई है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में दूसरे तैयारों की भी तस्दीक हो जाए, क्योंकि इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो टेक्निकल नुक्ता है उसको जरा समझिएगा। पाकिस्तान ने F-16 खरीद रखे हैं अमेरिका से, हिंदुस्तान ने राफेल तैयारे खरीद रखे हैं फ्रांस से। अगर पाकिस्तान के F-16 किसी तैयारे को कोई नुकसान पहुंचता है तो सबसे पहले अमेरिका को जरूर पता लगेगा। इसी तरीके से फ्रांस से जब हिंदुस्तान ने तैयारे खरीदे हैं तो हिंदुस्तान के अंदर जब कोई तैयारा गिरेगा तो फ्रांस को भी पता चलेगा। और फ्रांस के इंटेलिजेंस एहलकार ने CNN के साथ बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने राफेल तैयारा हिंदुस्तान के अंदर मार गिराया है। इसका मतलब है कि गेम ओवर। हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान का अभी तक कोई जवाब नहीं है, चाहे वो 2019 हो या 2025 हो। हमने तब भी हिंदुस्तान को मार गिराया था, हमने आज भी हिंदुस्तान को मार गिराया है। अब पाकिस्तान के वजीर आजम ने क्या बातें की हैं, पाकिस्तान के वजीर दिफा ने, पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने क्या बातें की हैं? क्या ये लड़ाई खत्म हो गई है? क्या पाकिस्तान का जवाब मुकम्मल हो गया है? क्या पाकिस्तान अपने शोहदा का बदला लेगा या नहीं लेगा? इसके ऊपर अहम तरीन सवालात हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अभी जो खबर मसूल हो रही है वो खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर पिंडी के जितनी भी नजिंग हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया रावलपिंडी के अंदर, और सुबह 8 बजे तक या गालिबन 5 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा सारा कुछ। और जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको भी बंद रखने का हुक्म दिया गया है। और दूसरी जानब भारत के अंदर 21 एयरपोर्ट्स को 9 मई तक बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है। इसके अलावा अमृतसर, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत जितने भी इलाकों की प्रवासें थी उनको मनसूख कर दिया गया है। तो आज की रात भी टेंशन की रात है। आज की रात मसला हो सकता है, पाकिस्तान की जानिब से हो सकता है, हिंदुस्तान की जानिब से हो सकता है, पाकिस्तान जवाब दे सकता है। पाकिस्तान के वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज की रात इंतहाई अहम है। मैं आपको पिछले व्लॉग के अंदर यह कह चुका हूं कि पूरी दुनिया इस वक्त नजर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जमाए बैठी है। और इसी तनाजर में US की बात हो गई है, अमेरिका की बात हो गई है, हिंदुस्तान के साथ भी, और अमेरिका की बात पाकिस्तान के साथ भी हो गई है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज कौमी असेंबली के अंदर खिताब किया है। उन्होंने कहा, जी भारत ने पाकिस्तान पर हमले की नापाक कोशिश की। यह नापाक कोशिश नहीं थी, बल्कि उन्होंने हमला किया है और हमने अब उनका जवाब देना है। अब 2-3 चीजें ऐसी हैं जो जरा कंफ्यूज कर रही हैं। कल भारत ने हमला किया, हमने दिफा किया और हमने अपने दिफा में ही भारत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। फिर यह खबर आई कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने सुबह 10 बजे
قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ جب صبح 10 بجے تو پتہ لگا جی اجلاس شروع ہو گیا ہے، 2 گھنٹے تک وہ اجلاس جاری رہا، اور اجلاس کے بعد یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے عام فورسز کو فری ہینڈ دے دیا گیا کہ آپ بھارت کو منہ توڑ جواب دیں۔ پھر ٹائم گزرا اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جی پاکستان نے جو جواب دینا تھا ہم نے جواب دے دیا ہے، اب اگر بھارت نے مزید پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کیا تو پاکستان منہ توڑ جواب دے گا۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ بھائی اب یہاں پر کیا کرنا ہے، کیا پاکستان نے جواب مکمل کر لیا؟ کیونکہ ہندوستان نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا کافی جگہوں کے اوپر، اور پاکستان میں ابھی تک جو رپورٹ کیا جا رہا ہے 26 شہادتیں ہوئی ہیں، اور جو پاکستان نے نقصان پہنچایا ہے وہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ اب پاکستان کی قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارا جواب یہ مکمل ہو گیا ہے یا پھر ہمارے شہیدوں کا بدلہ ہم نے مزید لینا ہے، یہ آپ نے کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتانا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی رات 10 بجے انٹیلیجنس اطلاع مل گئی تھی کہ بھارت کچھ کرے گا۔ اب اس کے اوپر بھی لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ سلمان درانی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی پہلے انٹیلیجنس مل گئی تھی تو پھر میزائل حملوں کو روکا کیوں نہیں گیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے پاس ہوا میں نشانہ بنانے کی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے؟ اب یہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر سوالات پوچھ رہے ہیں، اور دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری وہ بالکل اپوزٹ بیان دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، بھارت حوصلہ کرے، پاکستان کا جواب اب آنا ہے، بھارت کی بھول ہے کہ ہم ان کے حملوں کے جواب میں خاموش رہیں گے۔ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جواب دینا ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب اگر بھارت نے حملہ کیا تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو نے الجزیرہ کو بھی انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی ہم جواب دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کی 2 بڑی جماعتیں ہیں اور دونوں جماعتوں کا جو موقف ہے اس کے اندر تضاد آ رہا ہے۔ آگے آ جائیں جی، یہ ایک صحافی ہیں زبیر علی خان، انہوں نے ایک بڑا انتہائی اہم ٹویٹ کیا ہے اس وقت کے حوالے سے جب بھارتی طیارے پاکستان آئے تھے اور انہوں نے کچھ پے لوڈ گرایا تھا اور پاکستان کے کچھ درختوں کو شہید کیا تھا۔ تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی جارحیت کا جواب دینے کا فیصلہ کیا کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، جس پر ایئر چیف اور نیول چیف نے بھی عمران خان کی حمایت کی، اور پھر جو ہوا آج تک دنیا نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے، اور دنیا کے اندر وہ تاریخ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے منہ توڑ بھارت کو جواب دیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیں۔ ایک اور بات کی ہے محمد مالک نے وسیم بدامی کے شو میں، انہوں نے کہا کہ کیا اس امن کی یہ قیمت ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے عورتوں کو شہید کر دیں، اور ہم اس بات کے اوپر خوشی منائیں کہ ہم نے ان کے 5 جہاز مار گرائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کا انڈیا کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 3 سال بعد انڈیا دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا؟ محمد مالک نے کہا کہ میرے خیال میں یہ جواب مکمل نہیں ہے، ہندوستان کو اور جواب تگڑا جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔ عمر دراز گوندل ایک نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ انڈین رافیل طیارے اپنی دھرتی پر شہید ہونے والے نہتے پاکستانیوں کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں تھے، کہ ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی قیمت کو دیکھا جائے اور جو رافیل طیارے پاکستان نے مار گرائے ہیں ان کی قیمت کو دیکھا جائے تو ہمارے شہید اس قیمت سے کہیں زیادہ ہیں۔ اب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ مہر شرافت علی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا عروج تھا جب ہمارے دو درختوں کے بدلے خان صاحب نے بھارتی جہاز کو شوٹ کرنے اور حملے کا حکم دیا۔ آج ہمارے 26 لوگ شہید ہو گئے اور فارم 47 کا جوکر مبارکبادیں دے کر شادیانے بجا رہا ہے۔ بھلا ہمارے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر مبارکباد دی ہے۔ عمر ایوب خان نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کی تقریر بوٹ پالش تقریر تھی، تقریر میں بھارت کو کوئی سخت پیغام نہیں دی گیا، اور حیران کن طور پر یقین کریں میں بڑا حیران ہوں، محترمہ مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف، نواز شریف، تینوں کی زبان سے یا تینوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ابھی تک مودی کا نام نہیں لیا گیا۔ عمران خان مودی کے اوپر بڑی سخت تنقید کرتا تھا، نام لیتا تھا مودی کا، لیکن شریف خاندان کی جانب سے ابھی تک مودی کا نام نہیں لیا گیا۔ اور جناب محترم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو کہ آئیں مل کر آگے بڑھتے ہیں، پاکستان کو بچاتے ہیں، یہی وقت ہے قومی یکجہتی کا۔ تو آگے سے گوہر علی خان نے کہا کہ جناب اسپیکر، اختلافات بڑھتے بڑھتے اس حد تک نہیں جانے چاہیے کہ دشمنی کے اندر بدل جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے، اور عمران خان اگر ہوگا تو پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ زرتاج گل وزیر نے کہا کہ حکومت اے پی سی بلائے اور عمران خان کو بھی مدعو کرے، کیونکہ عمران خان اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، آپ ذاتی انات کو بلا طاق رکھ کر پاکستان کو یہاں پر مدعو کریں۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ قمر مکین صاحب ایک صحافی ہیں،
انہوں نے کہا کہ آج جب سپریم کورٹ کے اندر ایک فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ سے ایک بڑی شخصیت باہر نکلی، اور باہر نکلتے وقت انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کو جو رسپانس دینا تھا وہ ہم نے دے دیا ہے، ہم نے آگے ملک بھی چلانا ہے۔ تو قمر مکین صاحب نے آگے لکھا ہے، پاکستانیوں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو بدلہ چاہیے، وہ بھی سود سمیت، اگر بدلہ نہیں لے سکتے تو بولو ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ذمہ داری کا ڈرامہ کرنا بند کرو کہ ہم بڑے ذمہ دار ہیں۔ یہ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ آگے آ جائیں جی، آج پاکستان کی سپریم کورٹ سے ایک انتہائی اہم فیصلہ آیا ہے، اور یہ فیصلہ آیا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ کیا سیولینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آج حکومت کی اپیلوں کو مان لیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ سیولینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے عادل سرفراز نے، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی سے طویل ملاقات کے بعد ایک سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو تو اب آپ ختم ہی سمجھیں۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر 7 ججز تھے، یہ 5-2 سے فیصلہ آیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوکھیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت حلالی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسین، جسٹس جمال مندوکھیل اور جسٹس نعیم اختر افغان، ان دونوں نے اختلاف کیا اس فیصلے سے۔ باقی 5 ججز نے کہا کہ سیولینز کا جو ہونا چاہیے، جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا بھی ملٹری ٹرائل ہو ملٹری کورٹ کے اندر۔ ابھی یہ معاملات کسی بھی طرف آگے جا سکتے ہیں جو یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے نتائج کا آج پتہ چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے مودی کے حملے کے جواب میں کارروائی کی ہے، ہم نے اپنے عام شہریوں پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مودی کے رات کے حملے میں 26 پاکستانی شہید ہوئے، جوابی حملے میں پہلا حملہ ہم نے پاکستان کے سیولینز کے اوپر ہی کر دیا ہے۔ یہ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے ایک اہم ترین پریس کانفرنس بھی کی ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو سیولینز کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے، پچھلے 78 سالوں سے ہم نے آئین اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو کوششیں کی تھی وہ پامال ہو گئیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کے فیصلے نے آئین کی عمارت کو منہدم کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کے فیصلے نے آئینی عمارت بالکل ختم کر دی ہے۔ آج کے فیصلے نے اجازت دے دی ہے کہ کرنل صاحب یا میجر صاحب سیولینز کے ٹرائل بند کمروں میں کر کے 14 سال، 10 سال یا بعض کیسز میں سزائے موت بھی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے ساری باتیں کی ہیں۔ بابر اعوان نے کہا کہ ایک ڈکٹیٹر کی نرسری میں پیدا ہوئے پودے آج ہر طرف زہر پھیلا رہے ہیں۔ اس ڈکٹیٹر کے دور میں لوگوں کو پھانسیاں بھی دی گئیں اور صحافیوں کو کوڑے بھی مارے گئے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو یہ واضح طور پر پتہ لگ گیا ہے کہ عدالتوں سے ان کو انصاف ملنا ہے یا نہیں ملنا، اور تحریک انصاف کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں ملنی ہیں یا نہیں ملنی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنی اگلی حکمت عملی کس طریقے سے بنائے گی۔ عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ تحریک کا آغاز کریں، دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف آگے کیا کرتی ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔